اچھا عرفان صدیقی صاحب ذرا تھوڑا جلدی بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آنے والے پیر کو نگران وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا ہے کہ جی یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس لاپتہ ہوئے ہیں اس معاملے پہ کیوں نہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جائے، تو یہ جو این اے 262 سے جو امیدوار کامیاب امیدوار غائب ہوا ہے اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو اگر یہ معاملہ جو ہے اس پہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی ایک ایسا موقف اختیار کریں، کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کہ کسی کو آئندہ جرأت نہ ہو کسی کو لاپتہ کرنے کی، تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل، اس پہ تو کوئی دو رائے ہیں نہیں میر صاحب. کسی بھی شخص کا، خاص طور پہ اگر نوجوان طالب علم ہیں یا کوئی بھی شخص ہے جس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. میں پرٹیکولرلی اس کیس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، مجھے اب بھی شک ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ نمبر گیم پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے. وہ 2-4 کی گیم ہو تو پھر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھے ہوں، لیکن مجموعی طور پر جہاں اس سوال کا تعلق ہے لاپتہ ہو جانا یا کر دیا جانا، اس مشق کو ختم ہونا چاہیے. عدالتوں کو ضرور اس میں، اور جو بھی حکومت اب بنتی ہے اس کو اس پہ ایک اسٹرکٹ قانون سازی کرنی چاہیے. کسی شخص کے مر جانے سے بھی بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جائے. تو مر جانے کا تو تدفین کر کے ہم آتے ہیں، روتے ہیں، 4 دن بعد صبر تحمل آ جاتا ہے. جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو ہر روز مرتا ہے. تو یہ آنے والی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. ویسے میں نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ بھی اس معاملے پہ کافی ریمارکس دیتی رہتی ہے، فیصلے دیتی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو سندھ میں یہ کوئی مسئلہ اتنا سیریس ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ مسنگ پرسن اور اس طرح کے اس کی تو ہمارا اسٹانس پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کھل کے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور جہاں بھی اس طرح کی آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی سخت فیصلے آنے چاہیے، اور 2-4 کو تھوڑا سا ہو جہاں پہ اس طرح کی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کسی کو اس طرح کیا ہے، ایکشن کیا ہوا ہے، تو پھر جا کے یہ بہتر ہوگا. اور یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا ولید اقبال صاحب، آپ کچھ اس پہ بتائیں گے؟ جو این اے 262 سے جو بازئی صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید خود ہی کہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جی میں اس موضوع پہ ضرور بات کروں گا. میرے پاس اس مخصوص کیس کی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ میں نے وہ اعظم سواتی صاحب والی بھی کانفرنس آج نہیں دیکھی تھی، یا جو بھی انہوں نے میسج دیا ہے یا ریکارڈ کیا ہے میں اسے بے خبر تھا، اس لیے میں اس کیس کے بارے میں مخصوص نہیں جانتا. لیکن یہ جو موضوع ہے اس پہ میں ضرور تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مقامی بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کافی اس پہ آ رہا ہے، جو اس کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بن رہا یہ مسنگ پرسنز والا جبری گمشدگیوں والا مسئلہ جو ہے. لیکن ایک پیٹرن ایسا چلا، اور یہ ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ اس طرح سے اگر کوئی ڈیفینڈ کرتا بھی تھا تو پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کا تحفظ کے حوالے سے کہ جی اس کے لیے ضروری ہے. یہ بلا شبہ یہ قابل مذمت فعل ہے، لیکن اس کو اس طرح ضروری گردانا جاتا تھا. لیکن جو پچھلے 1 سال میں ہوا وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ یہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہونے لگ پڑا، جس سے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں بدلی جانی شروع ہوئیں. پریس کانفرنس کر رہے ہیں آ کے، یا کسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ وفاداری بدلنے کا کہہ رہے ہیں یا سیاست چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں لوگ. اور دوسرا، ان آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی جو وہ ایسے آپ کے کمیونٹی کے جرنلسٹ تھے، اینکرز تھے جو کہ آؤٹ سپوکن تھے. تو یہ پریکٹس ایکسپینڈ کر گئی، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیز کو جو ہے اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ ہے عدالتی اور قانون سازی کا وہ سب ضروری ہے. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو منڈے کو بلا لیا جی. تو ظاہر ہے کہ عدالتیں جب تک اس معاملے پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیں گی کہ جس کے تحت لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنے والوں کو سخت سزا نہ دی جائے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے بھی یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.